بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رضا الوی۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ پھیل گئی ہے اور وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اپنی جن سرحدوں کے اندر تھی ان سرحدوں کو عبور کر رہی ہے، اور اردن میں امریکی اڈے پر حملہ ہوا ہے، وہاں بہت بڑا نقصان ہوا ہے امریکہ کا، کچھ لوگ مارے گئے ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں، اتنا نقصان ہوا ہے کہ اس کے فوری بعد امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں ہنگامی اجلاس طلب کرنا پڑا ہے، اور اس ہنگامی اجلاس میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ حوثیوں کے حملے مسلسل کیونکہ بڑھ گئے ہیں، حوثیوں نے ٹھیک ٹھاک انداز میں نشانہ بنانا شروع کیا ہوا ہے امریکی مفادات کو، تو حوثیوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے پاکستان سے مدد طلب کی ہے۔ پاکستان نے کیا جواب دیا ہے اور پاکستان اس حوالے سے کیا کرے گا یا ممکنہ طور پر کیا صورتحال ہوگی، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور حزب اللہ نے سیہونی نیول بیس کے ریڈار پر حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچایا اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جبکہ اسرائیل کے میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ 2 گھنٹے کے اندر اندر تل ابیب پر 2000 میزائل برسا سکتا ہے اور اس کو ستیہ ناش کر سکتا ہے، اس کو تہوبالا کر سکتا ہے، اور اس میں کیا کر سکتا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، اور اپنے کومنٹس کے ذریعے ہماری رہنمائی بھی فرماتے رہا کریں۔ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ بہت تندہی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس پورے پروگرام کو دیکھتے ہیں آخر تک اور سنتے ہیں، اور اس کا ہمیں اپنا فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو اردن کی خبر کی طرف چلتے ہیں جی۔ اردن میں الطنف نام کا ایک بیس ہے۔ یہ بیس جو ہے بنیادی طور پر شام کے ساتھ جو ملحقہ سرحد ہے ادھر لگتا ہے، اردن کا ایریا ہے، اردن کے اندر یہ بیس قائم تھا، لیکن یہ شامی سرحدوں کے قریب تھا، اور یہاں سے شام کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی تھیں وہ بھی اسی بیس سے آپریٹ کی جا رہی تھی۔ اس بیس پر حملہ ہوا ہے، اور اس بیس پر حملے کے نتیجے میں امریکہ کا اپنا کہنا یہ ہے کہ ہمارے 3 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں اور اس میں درجنوں زخمی ہیں، لیکن دوسرے امریکہ کے علاوہ دیگر میڈیا کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بھی 3 نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، اور کم از کم 3 درجن لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہوئی ہے، حقیقی طور پر جو آن دا ریکارڈ جو آفیشیل فگر ہے وہ 3 اور درجنوں کا بتایا جا رہا ہے، لیکن باقی کہہ رہے ہیں کہ 3 اور 35 زخمی، اور 35 سے بھی زیادہ زخمی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان پہنچا ہے۔ اس نقصان کے فوری طور پر ہنگامی طور پر وائٹ ہاؤس میں ایک اجلاس طلب کیا گیا، اور وائٹ ہاؤس کے اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں جناب صدر بائیڈن اور نائب صدر کمالا ہارس، یہ دونوں اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کے مختلف دیگر آفیشلز تھے۔ ان آفیشلز کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ حالات بہت تیزی سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور امریکی مفادات کو نہ صرف شام میں، نہ صرف عراق میں، نہ صرف یمن میں، بلکہ اب اردن میں بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کے پورے قرب و جوار میں جہاں جہاں امریکی بحری اڈے موجود ہیں، ان کے وہاں بحری اڈوں کے علاوہ دیگر جو جنگی ان کے مراکز موجود ہیں جہاں سے ان کے طیارے اڑان بھرتے ہیں، ان تمام جگہوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے عین الاسد پر حملہ ہوا تھا، عین الاسد پر اس حملے سے کچھ دن پہلے پھر ایک حملہ ہوا تھا، یعنی بہت تھوڑے دنوں میں عین الاسد پر عراق میں ٹھیک ٹھاک حملے ہوئے بڑے شدید، اور وہاں اچھا خاصا نقصان، اور اس کے بعد امریکہ نے تسلیم کیا تھا کہ ان کے فوجی جو ہیں وہ ذہنی امراض میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے، اور اب یہ اردن میں بھی حملہ ہوا ہے، اور اس سے خوف و ہراس جو ہے امریکی فوجیوں میں مسلسل بڑھ رہا ہے، جو بالکل حالت سکون میں تھے۔ تو اس حملے کے اوپر ایران نے جو رد عمل دیا ہے، ایران نے کہا ہے کہ اس حملے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حملے کے فوری بعد برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے الزام عائد کیا تھا کہ ایران اس حملے کے پیچھے ہے، تو جس کے فوری بعد ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا، نصر کنانی نے اپنا ایک بیان جاری کیا، اس نے کہا کہ یہ اس حملے کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حوثی جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ اس حملے کے مقاصد اور محرکات کیا ہیں۔ یہ بات محمد علی حوثی نے کی ہے۔ محمد علی الحوثی جو ہیں وہ یمن سپریم کونسل کے ممبر ہیں۔ تو یہ محمد علی حوثی نے کہا کہ انہوں نے یہ تسلیم تو نہیں کیا کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے، اس میں ان کا یہ تو کوئی اور شاید کوئی حوثی ترجمان بعد میں اس طرح کا بھی کوئی بیان جاری کر دے، لیکن
لیکن ابھی تک جب ہم اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس وقت تک انہوں نے اس کو اعتراف نہیں کیا کہ ہم نے حملہ کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ حملے بنیادی طور پر صرف امریکہ کے فوجیوں پر نہیں ہو رہے، بلکہ عرب دنیا کے لیے امریکہ کی جو پالیسی ہے اس پالیسی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور امریکہ کو اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ جو خاص طور پر اسرائیل کی طرف سے جو ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے فلسطین کے اوپر، اس کو روکنا چاہیے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ باقی سارے مسائل جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے، اپنے فوجیوں کی اموات بھی برداشت کر رہا ہے، لیکن یہ بالکل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اس کو جنگ کو روکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف جب فیصلہ کرتی ہے، جب وہ یہ کہتی ہے کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ عالمی عدالت انصاف نے بہت زبردست کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اتنا کہا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ نسل کشی ہے اور یہ ہے، اور اس کے اوپر جتنی تکلیف ہوئی ہے اور جن کے لوگ مر رہے ہیں وہ ان کی تکلیف کا بھی ادراک کرنا چاہیے۔ اور امریکہ حیرت یہ ہے کہ وہ برطانیہ خود کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، یہ ناقابل برداشت بات ہے، یہ بڑا عجیب فیصلہ ہے، اور وہ یہ اسرائیلی بھی کہہ رہے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو انسانیت کے حوالے سے جو ان کے بارے میں ایک امپریشن تھا کہ یہ بڑے انسانیت اور تہذیب والے ہیں اور انسانیت ان کے اندر ہے، تو اس سے وہ سارا جو ایک بھرم تھا وہ ان کا چکنا چور ہو گیا۔ اس موجودہ جنگ نے ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا کہ یہ کتنے وحشی اور کتنے جنگجو لوگ ہیں اور کتنے ان کے دوغلے معیار ہیں۔ لیکن ہم اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ امریکہ نے حوثیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے مدد مانگ لی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ایک دفعہ پہلے بھی جب سعودی عرب اور یمن کی جنگ شروع ہوئی تھی تو پاکستان کی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ یمن جنگ میں پاکستان بالکل کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔ حالانکہ امریکہ اس سارے معاملے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی بہت ہمیشہ مدد بھی کرتا رہا ہے، فائنینشیل حالات میں بھی مدد کرتا ہے اور باقی معاملات میں بھی مدد کرتا ہے، مشکل وقت میں ساتھ بھی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے بالکل اس سے لا تعلق رہنے کا اعلان کیا تھا۔ اور ابھی بھی امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ جو ہیں اس نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی نیوی جو ہے انٹرنیشنل کمبائن میری ٹائم فورس کی مؤثر ترین رکن ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ اس جنگ کا حصہ بنے، امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ اس کا ساتھ دے، اور امریکہ اور برطانیہ کی جو نئی ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے اس کا نام ہم نے خوشحالی محافظ آپریشن رکھا ہے، تو اس خوشحالی محافظ آپریشن میں پاکستان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ امریکی محکمہ جو ہے خارجہ کی اردو ترجمان نے یہ بات کی ہے، اس نے مطالبہ کیا ہے، اس نے گزارش کی ہے، اس نے امریکہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ پاکستان ساتھ دے بحری حوالے سے حوثیوں کو روکنے کے لیے اور حوثیوں پر حملے کرنے کے لیے۔ لیکن دیکھیے آفیشلی پاکستان اس کا کیا جواب دیتا ہے، یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے۔ تو یہ ساری اب تک کی خبریں تھیں جو ابھی صورتحال ہے۔ باقی ایک بات آپ کو بتا جاتے یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیلی میڈیا نے تسلیم کیا ہے کہ اتنا مٹیریل ہے حزب اللہ کے پاس ہے، لبنان کی حزب اللہ کے پاس، اور ان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ 2 گھنٹے کے اندر تل ابیب کا بالکل اس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ کم از کم 1000 سے 2000 میزائل جو ہیں وہ اس کے اوپر برسا سکتے ہیں، یہ خود اسرائیلی میڈیا نے تسلیم کیا ہے۔ بہرحال مطالبہ وہی ہے ہر کسی کا، انسانیت کا، کہ فلسطین کی جنگ بند کی جائے، بس معصوم اور بے گناہ بچوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے تماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور کامنٹ کریں۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔